ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن استعفے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے حکومت کی ساری توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے، لیکن خان صاحب ڈھول دھماکے کے ساتھ جسے بھی لے کر آئے ہیں وہ چند ماہ بعد ہی ہاتھ باندھ کر رخصت ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جانب ڈالر کی اڑان جاری ہے، جبکہ اپوزیشن کی سڑکوں پر واپسی کی تیاری ہے۔ CIA کی افغان طالبان سے ملاقات ایک معمہ بن چکی ہے۔ امریکہ کی طالبان سے ان خفیہ ملاقاتوں کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ دوسری جانب ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی حکومت کی ملاقات کروا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک پاکستان کی جانب سے کسی نے کہا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ اچھا نجم سیٹھی صاحب، جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ایک ہم نے پنجاب کی بیوروکریسی میں بہت سے چینجز دیکھے، تو دوسری طرف جو اکنامک ٹیم ہے وزیر اعظم کی، اس میں ہم نے بہت ایبرپٹ چینجز دیکھی۔ جو وزیر خزانہ ہیں وہ تو الگ چینج ہوتے رہے، FBR کی ٹیم میں بھی ہم نے بڑے پیمانے پر جو چینجز دیکھی، ٹارگٹس تو اچیو نہیں کیے گئے یا کسی حد تک کیے گئے، لیکن ابھی جو نیا چینج آیا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی وقار مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی ڈفرینسز تھے، اختلافات تھے ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین سے۔ آپ کی چڑیا کیا بتاتی ہے، سچ کیا ہے؟ ایسے ہے عائشہ کہ جب ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تو آئی تھنک غالباً پچھلے سال نومبر دسمبر میں تھا، اور تو سب سے پہلی تھاٹ میرے ذہن میں یہ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے ڈیلنگ ود IMF اینڈ بجٹس۔ اچھا۔ اور تو مجھے ایسے لگا کہ یہ اب آگے IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں اور انہیں ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے ایز اے پروفیشنل، ڈاکٹر صاحب نے نون لیگ کے ساتھ بھی ایز اے پروفیشنل کام کیا ہے، اور یہ اب ان کی تھرڈ سٹنٹ ہے اور واز ود PTI۔ بڑے سینئر سول سرونٹ ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا، تو اور ان کے بغیر مطلب ہر بندہ جو ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو پولیٹیکلی نیوٹرل ہیں تو ان کو لے لیا جائے۔ اب وہ ریٹائر کر گئے تھے، پہلے تو سول سروس میں تھے تو آبویسلی آٹومیٹکلی وہ آ جاتے تھے، تو ان کو آؤٹ آف ریٹائرمنٹ پل کیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ دس از اے گڈ اسٹیپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیڈ سمبڈی ود دی ایکسپرٹیز، اور اب صورتحال یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب ان کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے آتے سار اپنے جو انٹینشنز تھے وہ کلیئر کر دیے تھے کہ IMF اپنی جگہ پہ، مگر میں نے جو کام کرنا ہے، میں نے گروتھ چاہیے مجھے۔ تو اس میں یہ ہونا ہی تھا، یہ ڈفرینسز آف اوپینین ہونے ہی تھے، کیونکہ جس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئے تھے عمران خان صاحب، وہ جب شوکت ترین از اے ویری پاورفل انڈیویجول، ان کی پرسنالٹی جو ہے نا از اے ویری ابرپٹ، ڈیسائسو اور بڑی فل آف کانفیڈنس۔ ڈاکٹر وقار مسعود کی جی طبیعت ہے بڑی وہ کول، وہ ایک ٹریننگ ہے ان کی۔ یہاں جو ٹریننگ پرائیویٹ سیکٹر سے آئی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ اتنے اگریسو نہیں ہوتے جتنے شوکت ترین صاحب ہیں۔ He's been a very successful businessman، تو وہ اپنے میں کانفیڈنس ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے انہوں نے جب آنے سے پہلے بھی یہ بتا دیا تھا کہ میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور میرا خیال پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہاں ہمیں یہی چاہیے، کریں اب۔ اچھا، اب ایک پرائیویٹ سیکٹر کا شخص جو کہ آیا ہے IMF کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ نہیں ہم ہر بات آپ کی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک اسٹیبلشڈ بیوروکریٹ، سول سرونٹ، کوشس، ٹارگیٹس، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، تو یہ کلیش آنی تھی۔ تو میرا خیال ہے وہ کلیش آئی ہے 3-4 ایشوز کے اوپر۔ ایک ایشو تو عائشہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ یہ جو پروگرام بنایا ہے انہوں نے، کامیاب جوان پروگرام، ہاں کامیاب جوان پروگرام، وہ جو پروگرام ہے اس کے اندر جو پیسے رکھے ہیں انہوں نے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ اس کے اندر زیادہ پیسے ڈالنے چاہیے، اور میرا خیال ہے جو اسٹیبلش بیوروکریسی ہوتی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مگر اگر آپ اپنے ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکیں گے IMF کے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کو ذرا خیال رکھیں، اس کو ذرا دیکھ لیں کتنے پیسے ڈالنے، کتنے پیسے نہیں ڈالنے۔ شوکت از فوکسڈ آن گیٹنگ گروتھ۔ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب واز فوکسڈ آن کہ جی IMF کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہوگی، جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہوگی، ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے خرچے کیسے ہوں گے، ریزروز کا کیا ہوگا، ڈالر کا ریٹ کا کیا ہوگا، انفلیشن کیا ہوگی،
تو یہ دیکھنا چاہیے نا. اور انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے جی. بیفور جوائننگ گورنمنٹ ہر ہفتے ان کے مضمون آتے تھے, بڑے ایجوکیٹڈ اینڈ انفارمڈ. اچھا, اب شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو کام کرنا ہے, ہر بات آئی ایم ایف کے ہم نے نہیں ماننی, ہم نے تو 4-5% گروتھ کرنی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ 4%, 3-4 سے اوپر نہیں جاتی بات. جی, کھینچتان کے. ہاں, کھینچتان کے. تو ایک ایشو جو بنا ان کے درمیان, ایشو واز دس کویسچن آف کتنے پیسے آپ نے اس پروگرام میں ڈالنے ہیں اور نہیں ڈالنے. دوسرا یہ تھا کہ شوکت ترین صاحب پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے انسینٹیوز دینا چاہ رہے ہیں, سبسڈیز دینا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی ایکسپورٹ سیکٹر کو, اور اسپیشلی وہ ایکسپورٹ سیکٹر جو کہ کراچی بیسڈ ہے, وہ زیادہ تر کراچی سے ہوتا ہے, معاشی ہب ہے ہمارا. تو اس لیے وہاں بھی یہ ایشو بنا کہ بھئی ان کو بجلی بھی سستی ملے گی, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ایکسپورٹس چاہیے, تو ہم نے ایکسپورٹس کو سبسڈیز دینی ہے. تو اس کے اوپر بھی تھا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے, آلریڈی جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے ٹیکسٹائل والے وہ فیٹ کیٹس ہیں, تو فیٹ کیٹس کو اب اور کیا دینے کی ضرورت ہے, اتنے ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں, اتنے ہم نے سبسڈیز دی ہیں, اور ایکسپورٹس بڑھتے نہیں ہیں. اس میں بھی وزن ہے بات. ہاں, تو اس میں بھی وزن تھا, مگر وہ کہتے ہیں نہیں اب میں نے یہ دینا اور میں نے کروانا ہے اور میں نے ایکسپورٹس بڑھانے ہیں. تو ایک بندہ ہے وہ اپنے ٹارگٹس کے لیے انسینٹیوز دینا چاہ رہا ہے, دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے یہ اس قسم کے انسینٹیوز ہم نے بڑے پہلے بھی دیے, انہوں نے کیا کچھ نہیں, وہ بھی غلط نہیں ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے. پھر تو یہ پھر کلیش بن گیا. اچھا, تیسری چیز یہ کہ ٹیکس ریکارڈز. اب فیصلہ شوکت ترین صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو ایف بی آر کے جو ٹیکس ریکارڈز ہیں وہ سارے نادرا کو دے دیے جائیں, اور نادرا کو یہ کہا جائے آپ اپنا بیس جو ہے, آپ کے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے, اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ کون سے ہیں, اور جو ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں یا فائل نہیں کر رہے وہ کون سے ہیں, اور دونوں کو کمپیئر کر کے ہمیں بتائیں کس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے. شوکت یہ کہہ رہا ہے کہ سارے کا سارا ٹیکس ریکارڈ جو ٹیکس دے رہے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے رہے سب کا سب نادرا کو دے دیں. ایف بی آر کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ سارا ریکارڈ نہ دیں, وی آر گائیڈڈ, ہمیں بھی تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹیکس ریکارڈز کو بچا کے رکھنا ہے, سیو کر کے رکھنا ہے. تو اس قسم کی ایشوز. اور پچھلے دنوں کوئی اٹیک بھی ہوا, سائبر اٹیک, انفارمیشن کے اوپر, ڈیٹا کے اوپر, اس پہ بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ سائبر اٹیکس جب ہوئے تو اس وقت جو سیکرٹری فائنانس تھا اس کے دور میں ہوا, تو اب انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کر لی ہے, مگر ان کو لانے والے ڈاکٹر صاحب تھے. جی. تو اب وہ میرا خیال ہے ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے, رخصتی ہونے والی ہے, ان کی بھی رخصتی ہو جائے گی, کیونکہ شوکت ہم اپنی ٹیم لائیں گے. اچھا. شوکت کہیں گے جی اب آئی وانٹ مائی دس, اب مجھے کھلی چھٹی دی جائے, میں کر کے دکھاتا ہوں. اور تو یہ اس قسم کے ایشوز تھے. بٹ افسوس اس بات کا کہ یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا عائشہ, اتنی ریپڈلی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں, اس کے ساتھ کانفیڈنس نہیں رہتا. اب یہ آپ نے بتایا 7واں ایف بی آر چیئرمین ایک نیا آیا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. مطلب ہے کہ دس از ٹیریبل. 3 سال میں 5.5 مہینے ایوریج, 3 سال میں ایوریج 5 مہینے 6 مہینے, ہر ایک کو 5واں ملے, تو مطلب ذمہ داری کون لے گا؟ تو جو آئے گا وہ آپ کا خیال ہے وہ کوئی اگریسو قسم کی باتیں کرے گا, اسے پتا گا کل پھر چھٹی ہو جائے گی, آئی ایم دی 8th, تو ہم کیوں فیصلے کریں, ہم کیوں شیور کہ آپ کب چینج ہو جائیں, اور کوئی ایسا کام کر لیں جس کو تنقید آ جائے. جو بندہ کو پتا ہو نا میں نے 4 سال رہنا ہے, وہ تو کہتا ہے میں یہ کروں گا, میں ایسے کروں گا, یہ اس کا 6 مہینے کے بعد رزلٹ آئے گا, اس کا 9 مہینے کے بعد. تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی فیصلے کرے گا, اور کہاں سے آنا ہے, اور کہاں سے آنا ہے, تو وہ یہی سوچے گا یار چلن دو, جو چل رہا ہے میں کچھ نہیں. اچھا, دس از اسٹرینج کہ بجائے یہ کہ کنسنسس کسی طرح پیدا کیا جائے, وہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ سرجری پہ ہی ختم ہوتا ہے, یعنی کہ بندے کو ہی ہٹا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد چینجز کی وجہ سے ہم اکانومی میں چینج نہیں دیکھ رہے, لوگوں میں چینج دیکھ رہے ہیں, عہدوں میں چینج دیکھ رہے ہیں. ابھی ان کی تو بات ہو گئی, خزانے کی بھی اور خزانے کے امور کی بھی. ایک سابق وزیر خزانہ کی بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن ان کا تعلق دوسری پارٹی سے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کیا ہوا کہ انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا؟ جی ہاں, آئی واز کوائٹ شاکڈ. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں, بہت ہی لائق اور پڑھے لکھے اور دیانتدار شخص ہیں, اور اس قسم کے لوگ سیاسی جماعتوں میں نہیں آتے. پی ٹی آئی میں کچھ اس قسم کے پروفیشنلز نے کوشش کی جانے کی, ان کا حشر اچھا نہیں ہوا. مگر نون لیگ کے اندر تو یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ٹاپ پروفیشنلز کو اس طریقے سے, وہ بھی ایک مائنورٹی کمیونٹی سے, بیکاز مسلم لیگ پنجاب بیس پارٹی پنجاب میں. تو مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے اب جیل بھی کاٹ لی ہے. جی, انہوں نے 7 مہینے جیل بھی کاٹی ہے جی, پارٹی کے لیے. جی. حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا, مگر وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. تو جب ان سے کہا گیا کہ شاید خاقان عباسی کے خلاف کوئی بیان دے, تو کہ میں کیوں بیان دوں, اس نے کیا ہی کچھ نہیں, تو میں کیوں. تو یہ لائلٹی ہوتی ہے نا, یہ انٹیگریٹی ہوتی ہے, یہ انٹیگریٹی ہوتی ہے. تو اب ہوا یہ کراچی میں,
اور یہ بڑے ابھی پچھلی جو بائی الیکشن ہوئی یہ الیکشن لڑے تھے اور ہار گئے. جی اچھا اب ہوا یہ کہ کراچی کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, سندھ کے اندر بھی. جو وہاں کا جو گروپ ہے اٹ آنسرس ٹو شہباز شریف صاحب, اچھا اور شہباز شریف صاحب نے ایک صاحب ہے سلمان خان صاحب, ان کو کرتا دھرتا وہاں کا بنایا ہوا ہے. مگر مفتاح اسماعیل صاحب اور ایک سندھی صاحب ہے شاہ صاحب, ان کو ریجنل پارٹی جو ہے سندھ کی جو پارٹی ہے اس کا پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری جنرل تھے. یہ صاحب جو آئے ہیں یہ کراچی شہر کے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف کراچی شہر زون. اچھا ان کے درمیان آپس میں ایشوز بنے ہیں. یہ چاہتے تھے یہ پچھلی بائی الیکشن کی ان کو ٹکٹ ملے, سلمان سے یہی چاہتے تھے, اور سلمان بڑے قریب ہیں شہباز شریف صاحب کے. ٹھیک ہے. مفتاح جو ہیں بڑے قریب ہیں شاہد خاقان عباسی کے. اوہو تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں اوہو یہ کدھر اشارے آپ سمجھ ہی رہے ہیں. فالٹ لائنز کہاں جا رہی ہیں, فالٹ لائنز کہاں زلزلے کا مرکز کہاں پہ یہ ہمیں پتہ اب چل سمجھ گیا. آ گئی نا. اب ہوا یہ کہ مفتاح کے خلاف محاذ ہے. الیکشن کے دوران بھی مفتاح کا یہ خیال ہے کہ ہیلپ نہیں کی اور یہاں ٹانگ کھینچی اس دوسرے گروپ نے, کیونکہ سلمان صاحب بننا چاہ رہے تھے الیکشن میں, وہ ٹکٹ چاہ رہے تھے, مگر ٹکٹ نواز شریف صاحب نے مفتاح کو دے دیا. تو اب ایک اور فالٹ لائن آپ کے سامنے آ گئی بھائیوں کی درمیان, بھائی سلمان کو ایک اور دوسرا بھائی مفتاح کو. سندھ میں پارٹی کا کیا بنے گا؟ تو ہوا یہ کہ پھر ایک پارٹی کے اندر بڑی اچھی ڈویژنز ہو گئی وہاں. اس میں یہ ہوا کہ مفتاح اسماعیل نے پھر کمپلین کیا کہ جی مجھے انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اور کافی کچھ ہوا, گالی گلوچ, دفتر کے آ کے اندر توڑ ووڑ, یہ وہ اگریسو قسم کی سلمان صاحب کی طرف سے اگریسو بیہیویئر. ان کے پتہ ہے میرے پیچھے شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں, ایسی کیا بات, اور وہ پنجابی ہیں تو کچھ تو توڑ پھوڑ کرنی تھی نا. بات دور تک لگ جائے گی, اور وہ بھی کراچی جا کے بات دور تک لگ جائے گی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا نہ لڑائی نہ کرو, ایک کمیٹی مفاہمت کر لو. ہاں مفاہمت کر لو. نے کہا جی مفاہمت کیسے ہو, انہوں نے یہ کر کے میرے خلاف کیا ہے, مفتاح نے کہا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. کمیٹی کے اندر انہوں نے 3 لوگ بٹھا دیے اور کہا جی کہ آپ مہربانی کر کے ان کو چیک آؤٹ کریں کہ یہ کس کی غلطی ہے کیا نہیں. 15 دن گزر گئے ہیں, کسی کمیٹی نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. تو مفتاح کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی کھانا پوری تھی, کچھ نہیں ہونا. اور تو اس سچویشن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر میرے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے تو میں پارٹی میں تو رہوں گا, میری لائلٹی ٹو دا پارٹی ہے, مجھے پھر عہدہ مت دیں, بیکاز اگر مجھے عہدہ دیا تو یہ سلمان تو میرے پیچھے پڑے رہیں گے یہ, اور پھر میں اس طریقے سے لڑ نہیں سکتا ہوں جیسے یہ لڑتے ہیں. مطلب تو یہ سچویشن تھی. اور اب کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جی اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں یا نہیں, پارٹی چپ ہے. اور اس پارٹی کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے, اور بڑے اسٹریٹ وے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ پارٹی فیصلے نہیں کر پاتی. جب بھی اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں نا تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسئلے کو حل نہیں کرتے, اور جیسے کہ جب آپ پہ ختم ہو جائے گا, مٹی پاؤ آپ پہ. مگر مفتاح از این آنریبل مین, اینڈ پتہ ہے آپ کو جتنی ڈیفینس مفتاح نے کی ہے, ان کے ساری نون لیگ کے پاس عائشہ 1 یا 2 بندے ہیں, ایک احسن اقبال صاحب ہیں شاید, اور ایک خاقان عباسی صاحب, اور ایک مفتاح اسماعیل ہیں, جو اکانومسٹ ہیں ان میں سے, جو ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور کرٹیسائز کرتا ہے. ہمیشہ میڈیا انہی کے پاس جاتا ہے کہ بتائیے یہ اکنامکس میں یہ ہو رہا ہے. اتنا بریلینٹ شخص ہے, اور اتنا مجھے افسوس ہوا ہے کہ اس قسم کے لوگ اور مسلم لیگ میں ہونے چاہیے. غنڈہ گردی نہیں ہونی چاہیے, اس قسم کے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے تاکہ انسپائر کریں اور لوگوں کو. مگر ایسے نہیں ہوا اور پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ڈیسائسو فیصلہ نہیں کیا, اور مجھے اس سے زیادہ بھی افسوس ہے کہ نواز شریف صاحب نے مداخلت نہیں کی اس کے اندر. ایک بہت اچھا شخص, ایک کامیاب اثاثہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوایا. یعنی کہ مسلم لیگ نون کا جو دفاع بہت بہترین کرتے تو ان کا دفاع نہیں کیا گیا, تو یہ افسوس کا مقام ہے. یہ فالٹ لائنز جس زلزلے کا تذکرہ یہاں ہوا, یہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, کوئی لیٹر لکھا گیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ معاملہ نمٹ جائے گا, وہ نمٹنے اور سمٹنے کے بجائے بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ بڑھتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, ہم نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا کہ ڈویژنز ہو گئی ہیں اور ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ آئینی طور پر بہت اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اب ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سو موٹو نوٹس لیا ایک بینچ نے, جس میں دو حضرات مندوخیل صاحب تھے اور قاضی فائزی صاحب, اور انہوں نے کیا. اور ایک بہت اہم ایشو ہے جرنلسٹس, میڈیا, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا ایشو ہے, اور بڑا اچھے صحیح ٹائم پہ اس کو پہچانا اور اس کا کہا اس کے اوپر انکوائری کرتے ہیں.
اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ ویسے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہیں، میڈیا کے خلاف ہیں وہ لوگ، وہ جوڈیشری میں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں وہ، اور تو میرا خیال ہے وہاں سے کچھ ریزسٹنس آئی ہے جس کی وجہ سے اب عطا بندیال صاحب نے یہ ایک 5 ممبر بینچ بنا دیے۔ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ اس کا جواز ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس قانون کے تحت یہ کیا ہے کہ ایک بینچ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے اس کو اوور رول کر کے ایک راتوں رات کسی کو اطلاع دیے بغیر، کنسلٹ کیے بغیر، کاز لسٹ میں ڈالے بغیر راتوں رات یہ سارا کچھ ہو گیا، تو یہ کیسے ہوا؟ اور میں جب پڑھ رہا تھا پریس ریلیز تو اس میں نے یہ دیکھا عائشہ کہ بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ نے یہ کیا، سپریم کورٹ نے یہ کیا۔ دراصل بینچز تو چیف جسٹس بناتے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس بندیال نے یہ 5 ممبر بینچ بنایا ہے، تاکہ پتہ تو لگتا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے، تاکہ پھر فوکس ہو سکے۔ یہاں کہا سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے، ارے بھائی سپریم کورٹ تو وہ بھی ہے جو 2 ممبر بینچ تھا، تو سپریم کورٹ یہ 5 ممبر بینچ بھی ہے، تو یہ پہلے ہوا نہیں کہ 5 ممبر کسی ایک بینچ نے دوسرے بینچ کی چھٹی کرا دی ہو، تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے دھڑلے کا خط لکھ دیا جس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ آپ کر نہیں سکتے، یہ غیر آئینی ہے، آپ اس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے، اس کا جواب دیں یہ سارے سوالوں کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اور اب ٹربل ہوگی وہاں، یہ لڑائی جھگڑے اور ہوں گے، اور بھی ڈویژنز ہوں گی سپریم کورٹ کے اندر۔ کچھ ججز جو ہیں وہ کلیئرلی وہ نہیں پسند کرتے اس قسم کی جو گروہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس 5 ججز میں سے آپ دیکھیں تو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے وہ کون سے ججز ہیں جنہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے دیے ہیں اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے نہیں دیے۔ اب وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ دیتے ہیں، مگر وہ لوگ تو پہچانتے ہیں نا کہ جی یہ اچھا ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ گڈ۔ اگین میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ بٹ اگر فل کورٹ بن جائے اس پر، اسی معاملے پر فل کورٹ، ہاں اب تو کچھ ایسے ہی لگتا ہے، مگر وہ بھی پھر اگر فل کورٹ بنتا ہے عائشہ تو وہ تو پھر ایک نئی چیز ہوگی نا کہ یہ جو 5 ممبر بینچ بنایا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس نے، یہ کو ریٹریٹ کر پیچھے ہٹنا پڑے گا نا، پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا نا کہ جی اب 17 کے 17 ججز بیٹھیں اس چیز کو فیصلہ کر لیں، تو یہ باپ آگے ٹربل ہوگی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے بار جو ہے وہ ہمیشہ بینچ کے ساتھ نہیں ہوگا، بار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ یہ ججز جو ہیں جو اس وقت جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، تو وہ بڑی بات ہے، وہ بیٹھتی ہے نا باہر بھی۔ جی ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ اٹارنی جنرل کے دلائل بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ آنے والے پروگرامز میں اس پر ضرور بات ہوگی کیونکہ سماعت ابھی چل رہی ہے۔ ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور اب نجم سیٹھی صاحب کچھ افغانستان کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، افغانستان سے ہم نہیں بات سکتے، جان نہیں چھوٹ سکتی ہماری، ویسے بھی ہمیں جڑواں بھائی قرار دیا تھا کسی زمانے میں، یاد ہے آپ کو۔ تو اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ CIA ڈائریکٹر خود جاتے ہیں کابل اور وہاں وہ ملا برادر سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے افغان ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، لیکن CIA کی جانب سے نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ تردید کی جاتی ہے، خبر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹریول انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ یہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیکاز طالبان تو ڈینائی کر رہے ہیں مگر CIA والے ڈینائی نہیں کر رہے، نہ ہاں یا نہ، مگر جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ بہت ہی انفلوئنشل اخبار ہے امریکہ میں، اور وہ اس کو کنفرم کیے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اسٹوری لیک کی گئی ہے USA میں، اور CIA نے شاید خود ہی لیک کی ہے۔ ان کے کچھ مقاصد ہیں جو اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ طالبان نے کیوں یہ بات نہیں مان رہے کہ بات میٹنگ ہوئی ہے، اور CIA کیوں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ دیکھیے طالبان کے جو رینک اینڈ فائل ہے نا، اینٹی امریکن ہارڈ لائن، ان کے لیے کتنا مشکل ہے ان کو ابھی تک ریسٹرین کر کے روک کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو جذبات ہیں امریکہ کے خلاف اور ویسٹ کے خلاف ایکسٹریمسٹ قسم کے، ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور بڑے ریزنیبل لگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات آتی ہے باہر اگر کہ جی ملا برادر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، وہ امریکن CIA سے، جس CIA نے ڈرونز ساری اسٹرائکس کی، جس CIA نے ایجنٹس بھیجے، جس CIA نے اسیسینیشنز کی، اس CIA کے چیف کے ساتھ ملا برادر جو ہے وہ ایک خفیہ ملاقات کر رہے ہیں۔
تو ان کی جو رینک اینڈ فائل ہے نا عائشہ, وہ تو پاگل ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہاں طالبان ہیں, اسلام ایمریٹ بنانے آئے تھے, اور ہمارے لیڈرز جو ہیں, ٹھیک ہے دنیا اس وقت ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے, مگر اتنی اس حد تک جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن CIA, جس کے ساتھ اب آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا, اور پھر آپ وہ بھی خفیہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں آپ باتیں کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کوئی بیچ ہی نہ دیں ہمیں, پھر نہ کوئی امریکہ کو لے آئیں ادھر سے, تو ہر قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ان کے جو رینک اینڈ فائل ہے نا, جو اصلی فائٹر ہے, وہ اس کو ابھی تک پوری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اب کیا آگے کون سا راستہ اختیار کرے گی. ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی, نہ ہمیں کوئی لوٹ مار کرنے کی ضرورت کرنے دی ہے, نہ اسلامی نظام یہاں بننے جا رہا ہے, یہاں تو کوئی کمپرومائزز ہو رہی ہیں, تو وہاں کچھ چھوڑی بہت بے چینی ضرور ہوگی, مگر کیونکہ ڈسپلن ہے انہوں تو ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے ملا برادر نے یہی سوچا ہوگا, یا افغان لیڈرشپ نے یہ سوچا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اجازت لے کے یہ کیا ہوگا باقی لیڈر سے کہ یہ بڑی ضروری ہے یہ میٹنگ, اور میٹنگ سے پہلے ایجنڈا بھی آتا ہے, تو یہ پہلا ایجنڈا بھی آیا ہوگا کہ یہ باتوں پہ ہم بات کی, اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا ان باتوں پہ بات کرنا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے طالبان نے یہ بات نہیں کی. ادھر انہوں نے ضرور اس بات کو لیک کیا ہے, بیکاز وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا میڈیا جو ہے اس بات کو پچھانے کہ وہ کیا اہم ایشوز ہیں جو یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار CIA والے صاحب آئے ہیں, ان سے بیٹھتے کہ ایکسٹینشن جو ڈیٹ ہونی ہے 31st از دا لاسٹ ڈیٹ, آل امریکن ٹروپس ہیو ٹو گو آؤٹ. طالبان نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے, انہوں نے بتایا نہیں کیا ہوگا, مگر انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ یہ آپ جائیں 31 تک. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, یورپ کہہ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, ہم نے 4000 لوگ پر ڈے نکالنے ہیں, کم از کم ہمیں مہینہ اور لگ جائے گا, ہمیں اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ سارے نکلیں. امریکہ یورپ سارے ایک صفحے پہ آ گئے ہیں کہ نہیں اسپیس لے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات کرنے آئے ہیں CIA کی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے CIA کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ڈپلومیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اسپائز جو ہیں جاسوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا یہ خیال ہے کہ CIA کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے ضرور یہ بھی آگئی ہوگی اس میں ایکسٹینشن کی, مگر جو CIA کی بات ہو رہی ہوگی پرزنرز کے اوپر کہ کچھ IS کے لوگ جیلوں میں تھے, اچھا ہمیں ٹارگٹس ہیں, ہم وانٹڈ ہیں, کچھ داعش کے لوگ ہیں, آپ ہماری ہیلپ کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کو پکڑیں, ٹارگٹ کریں, بیکاز وہ آپ کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے بھی خلاف ہیں. کیونکہ اس وقت ساری دنیا کا جو انٹرسٹ ہے افغانستان میں 2 چیزوں میں ہے. ایک یہ کہ خواتین اور ہیومن رائٹس ان کے حقوق بچائے جائیں, دوسرا یہ کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہاں, امریکہ کو القاعدہ اور IS سے خطرہ ہے, ہمیں TTP سے خطرہ ہے, چائنیز کو ایسٹ ترکستان موومنٹ سے خطرہ ہے, سارے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے آپ سپورٹ کریں گے آن دیز ایشوز. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آئے ہیں ٹو ڈسکس ود ملا برادر کہ یہ جو سارے ایشوز ہیں TTP اس کے, القاعدہ کے اور IS کے, یہ وی ول ہیلپ یو, ہمیں آپ انٹیلیجنس آپ کو دیں گے, آپ کو ہتھیار دیں گے, آپ کو جو چیز چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ٹارگٹ کریں ان گروپس کو. اور یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے کہ جیسے ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے پاکستان کا اور TTP کا جو ایشو ہے طالبان کے ساتھ, وہ بھی تو چل رہا ہے نا, تو یہ CIA کا بھی ایشو چل رہا ہے, القاعدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے اپنے سپورٹرز کو اور امریکنوں کو کہ ہم افغانستان ایک ہی کنڈیشن پہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہاں یہ جو ٹیررسٹ ہے بیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے اور امریکہ کو کسی قسم کی یا یورپ کو کسی قسم کی خطرہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا. اور اس کا جو تعلق ہے ہمیں بھی افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہماری ڈسکشن بھی اسی قسم کے موضوع پہ شروع میں ہی ہوگی طالبان کے ساتھ. یہ چل کیا رہا ہے ایشو تو اب طغیانی پہ آ چکا ہے, لیکن آپ کے مجھے ذرا وزڈم کو تھوڑا جج کرنا ہے یہاں پر کہ آپ نے ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات کہی تھی جس کے بارے میں مجھے ضرور آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ آپ کو کیسے علم ہوا. سنوا دیتے ہیں آپ نے کہا کیا تھا. یہ خبر آئی ہے کہ طالبان نے کوئی ایک اسپیشل کمیشن بنا دی ہے. جی, 3 رکنی کمیشن ملا ہیبت اللہ نے بنایا جی. اچھا, اب مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ کمیشن بنی ہے کہ نہیں بنی, یہ خبر ہے ایک. اب وہ جو سورسز ہیں خبر کی وہ اتنی پکی نہیں ہے. یہ سورسز تھے یا ہنچ تھا, آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ نہیں, مجھے اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بہت ارلی سٹیجز ہے, اس قسم کی کمیشن فوری طور پہ نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اگر بنتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے طے ہو گیا ہے کہ پاکستان, امریکہ, ان سب کے جو مسئلے ہیں وہ حل کرنے اور ارجنٹ اور پرائیورٹی بیسس پہ حل کرنے ہیں.
TTP وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور میرا یہ خیال تھا طالبان اس وقت کبھی بھی یہ نہیں کریں گے, اس چیز کو نہیں چھیڑیں گے. انہوں نے آپ کو ایشورنسز دی یہی کہا انہوں نے طالبان ترجمان نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, تو آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, حالانکہ یہ خبر بڑے ایک معتبر سمجھے جانے والے ادارے نے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ خبر غلط ہوگی, کیونکہ طالبان ایسی کمیشن اس سٹیج پہ نہیں سیٹ اپ کریں گے. اس سے ایسے لگے گا کہ انہوں نے ایک محاذ کھول لیا ہے اگینسٹ TTP, اگینسٹ داعش, اگینسٹ القاعدہ اور اگینسٹ دی ادر. اور وہ اس وقت یہ ایک نیا فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے, بیکاز خطرہ طالبان کو اب امریکہ سے نہیں ہے, خطرہ طالبان کو ان گروپ سے ہے. یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے طالبان کو اٹیک کر دیا یا تو طالبان حکومت کے خلاف بم پھٹنے شروع ہو جائیں گے. جی تو اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ کمیشن اس سٹیج پہ نہیں بن سکتی, مے بی لیٹر جب کہ ایک پالیسی بن جائے گی. ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ کس گھر میں بیٹھے ہیں, بجلی کہاں سے آئے گی, کھانا کہاں سے آئے گا, تنخواہیں کیسے دیں گی, اور وہ اب آپ کے جو مسائل ہیں ٹیررزم کے وہ کریں گے. نہیں, یہ بھی وقت لگے گا. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی نہیں ہونے جا رہا. اچھا, انتظامی مراحل پہ ابھی وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس طرف نہیں آئیں گے, تو اس کا مطلب ہے TTP کا ایشو بھی نہیں ٹیک اپ ہوگا ابھی جیسے پاکستان چاہ رہا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس وقت شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کر لی ہے اور وہ بالکل ہماری حمایت کریں گے, TTP کی ایسی تیسی کر دیں گے. جی ابھی ایک بہت اہم انٹرویو ہوئی ہے جس کے لوگوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. اس میں مجھے اشارہ ہوا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اشارہ کیا کہہ رہے ہیں اور آگے پالیسی کیا ہوگی ٹورڈز TTP. اور یہ جو سارے گھس بیٹھی ہیں یہاں, جو کہ چائنا کا بھی پرابلم ہے, پاکستان کا بھی پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, اعزاز سید صاحب ہیں, ایک بڑے زبردست رپورٹر, جی ایک چینل کے رپورٹر ہیں. وہ ون آف دا فیو ٹاپ پاکستانی جرنلسٹ جو گئے ہیں وہاں افغانستان. انہوں نے جا کے خلیل الرحمان حقانی صاحب کی انٹرویو کیا. خلیل الرحمان حقانی صاحب وہ ہیں جو انٹرویوز آج تک دی نہیں کبھی. ان کے اوپر $5 ملین کا امریکہ نے ریوارڈ منی رکھی ہوئی, جی سر کی قیمت. وہ کبھی انٹرویو نہیں دیتے. انہوں نے جا کے ان کی انٹرویو کی ہے. اس میں انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے یہ جو سارے گروپس ہیں. امریکہ کی بھی ڈیمانڈ ہے, چائنا کی بھی ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو بتائیں نا کہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی. تو عائشہ انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کسی اخبار نے اس کو پک اپ نہیں کیا. وہ کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی ڈویژنز ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے اور امن کے بیسس کے اوپر ان کو حل کیا جائے. ہم یہاں یہی پالیسی کر رہے ہیں نا, ایمنسٹی دے دی. ہم پنشیر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, لڑائی نہ کریں اور امن کے ساتھ اس چیز کو حل کریں. اور ہمارا یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی ملک کے اس قسم کے پرابلمز ہیں تو وہ اپنے جن کے ساتھ پرابلمز ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور مسئلہ حل کریں. اور اگر ملک کے اندر ایسے کوئی پرابلمز ہیں, یہ تو نہیں ایک ملک میں اور دوسرے ملک میں, اشارہ پاکستان کی طرف تھا کہ آپ ادھر ہیں, TTP ہمارے پاس ہے, تو وہ یہ اشارہ یہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بات کریں, ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں, کوئی راستے ڈھونڈ دیتے ہیں, لڑائی نہ کریں. اشارہ کہ ہم ان کو نہیں زبردستی نکالیں گے یہاں سے یا ان کو اٹیک نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں, اور ساتھ انہوں نے اگلا بات کہی, انہوں نے کہا وہ ملک جہاں کے اندر انتشار ہے, اندر پرابلمز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اندر والے جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ حقوق کے اوپر, مائنورٹی رائٹس کے اوپر بیٹھ کے اور تسلی کے ساتھ نیگوسیٹ کر کے امن کے طریقے کے ساتھ کریں. وہ اشارہ تھا چائنا کی طرف اور یوگرس کی طرف کہ آپ ہمیں نہ کہیں کہ ان کو روکیں, آپ خود وہاں جو کچھ کر رہے ہیں ان کے حقوق دیں اور اس مسئلے کو انٹرنلی حل کریں. دامن ویسے بڑا اچھا جھاڑ ہے. اس نے اس طریقے سے یہ بات کہہ دی, اس سے مجھے نظر آ گیا کہ اب پاکستان کا یہ خیال ہے یا چائنا کا یہ خیال ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کریں گے TTP کے اوپر یا ایسٹ ترکستان موومنٹ کے اوپر, یہ نہیں کریں گے. اچھا, تو یہ بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیں کہیں TTP کی وجہ سے کوئی اختلافات پیدا تو نہیں ہو سکتے؟ طالبان اور پاکستان کی ابھی تک تو اچھی بنتی نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, تو یہی اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اشارہ پاکستان کو سمجھ آ جائے گی اور اب پاکستان کی کوشش ہوگی کہ TTP کے ساتھ اسی قسم کی نیگوسیشن کی جائے جو کہ پہلے 10 سال پہلے کی تھی, کہ پیسے دیے جائیں, ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, انہیں کہا جائے ہتھیار چھوڑ دو. کچھ لوگ مان جائیں گے کیونکہ ان کی طالبان کی طرف سے بھی پریشر ہوگا کہ یار بات چیت کر کے گھر جاؤ, اور کچھ لوگ جو نہیں مانیں گے ہماری بات یا طالبان کی بات, وہ داعش کو جوائن کر لیں گے. تو یہ آگے جا کے اور بھی تو یہ بھی اس سٹیج پہ طالبان آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک فیسیلیٹیٹ کر دیں گے بات چیت آپ کی, اور کوشش ہوگی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں واپس.
ٹھیک ہے، لیکن بادی نظر میں تو طالبان کا ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ابھی ان گروپس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا ویورز نے آپ کو امتحان میں بٹھایا، دو بڑے مشکل سوال آئے ہیں، اب آپ ان کا جواب دیں گے. سنائیے. السلام علیکم میڈم سری صاحب، میرا نام نوید احمد خواجہ ہے اور میرا تعلق سندھ کے ضلع آٹونومس مومن خان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اکتوبر میں جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کی مقرری ہونی ہے، تو اس کے بارے میں میڈیا میں اتنی ہائپ نہیں ہے نیب کے چیئرمین کے بارے میں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کا کیا ایکسٹینشن ہوگی، یا اگر نیا چیئرمین ہوگا تو وہ کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ نیب چیئرمین کے معاملے میں بھی فیس نہیں کیس دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اکتوبر میں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. دیکھیے اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی 2 اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اب نیب چیئرمین صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن نہیں، اپروول دونوں کی ہونی پڑے گی. اگر وہ نہیں ہوگی پھر آگے معاملہ چلے گا. ڈیڈ لاک ہوگا، جیسے پہلے ڈیڈ لاک چل رہا ہے یہاں بھی ڈیڈ لاک ہوگا. یہاں تو بڑا سخت ڈیڈ لاک ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہی چاہیں گے، وہ چیئرمین آئے جو کہ ان کے جو اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے اپوزیشن کے خلاف، اس کو اور بھی سخت کیا جائے. اور اپوزیشن یہ چاہے گی کہ یہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ ختم ہو، کوئی جینیونلی کوئی نیوٹرل قسم کا شخص آئے. کوئی اتفاق نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور یہ بھی تو میں ہوگی اس کے اوپر. اس کے بعد جائے گا یہ پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں بھی جا کے ایسے ہوگا. عمران خان اپنا بندہ لگا کے رہے گا، یہ میں آپ کو بتا. لیکن ابھی تک اپوزیشن نے بھی اس معاملے کو نہیں اٹھایا، کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا. یہ بڑی ابھی وقت ہے نا، اس لیے میرا خیال ہے اگست گزرا چاہتا ہے، سپتمبر درمیان میں، اکتوبر میں وہ جا رہے ہیں. چلے ہم نے بات چھیڑ دی، ہو سکتا ہے بات بن جائے. اگلا سوال لیتے ہیں. بات نہیں بننی. السلام علیکم سیٹھی صاحب، شاہد رشید عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ 2008 کی جو کمپین تھی، جو بھی ایک موومنٹ تھی، اس میں نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے اور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس وقت نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو اس کو اس طرح سے لیڈ کر سکے؟ آپ جبکہ یہ بہت ساری پارٹیاں پی ڈی ایم میں موجود ہیں، کیا ان لیڈروں میں ان میں وہ کیپیسٹی ہے؟ سر پہ کیپیسٹی کا تاج رکھیں گے، نواز شریف صاحب تو ہیں نہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے، بہت مشکل ہے، بہت زبردست سوال ہے، اور اس کے پاس میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ اس پارٹی جو پی ڈی ایم ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں ہے جو اتنی انسپریشن ہو کہ سارے باہر آ جائیں. مریم کو یہ چھوڑیں گے نہیں، مریم لیڈ کر سکتی ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، مگر مریم کو حکومت نہیں چھوڑے گی کہ وہ اس قسم کے موومنٹ کو لیڈ کرے. بلاول بھٹو صاحب آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں تھوڑے بہت، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن جلسے تو کشمیر میں اور جلسے کرنا ایک بات ہے، اور ایک ریلی لیڈ کرنا، لانگ مارچ کرنا، وہ دوسری بات ہے. اچھا، اب رہ گئے مولانا فضل. مولانا فضل نے پہلے بھی ایک کر کے دکھایا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو لانگ مارچ کر کے دکھایا. کسے نہیں یاد ہوگا؟ تو مولانا فضل ہی ایک رہ گئے ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر مولانا اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک انہیں یہ پکی بات ایشورنس نہیں ہو جائے گی کہ یہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور اچھا نتیجہ نکلے گا. وہ جو کہتے ہیں ونس بیٹن ٹوائس شائے، ایک دفعہ کسی نے کاٹ لیا دوسری دفعہ بڑا خیال رکھیں گے. ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا. اب وہ پکا اگر تو ان کو احساس ہے کہ اس کے ساتھ کچھ کامیابی ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ شاید ادھر ادھر کچھ ہاتھ پیر کر لے، تو پھر وہ کریں گے، پھر مولانا لیڈ کریں گے، پھر اس میں سارے آئیں گے. مگر میرا نہیں خیال شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کوئی ایسی چیز کو لیڈ نہیں کریں گے جس کی نتائج ہیں لانگ مارچ، اگریشن، اور جس کے اندر شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نعرے لگنے شروع ہو جائیں اینڈ سو آن. تو اگر تو اشارہ ہوتا ہے، تو اشارہ اسٹیبلشمنٹ سے آتا ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں گے. مگر وہ مریم بھی آئیں گی، سارے ہی آ جائیں گے. پھر یہ کہ جی ایک لیڈر نہیں، ایک ادھر سے نکلے گا، ایک ادھر سے نکلے گا، ایک ادھر سے نکلے گا، اچھا خاصا ہلہ گلہ ہوگا. اور پھر جو آپ نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے الیکشنز کی، اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ اشارہ ہونے والا ہے، جلدی ہو جائے گا. پی ڈی ایم نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا. جلسے کے ساتھ کامیاب پورا کام نہیں ہوتا. لانگ مارچ کرنی پڑتی ہے، ڈی چوک میں آنا پڑتا ہے، اور وہاں آ کے پیرا دینا پڑتا ہے، اور پھر ٹی وی اسٹیشن کو ذرا تھوڑا سا دھکا لگانا پڑتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جو عمران خان نے کیا تھا. لیکن اب مہنگائی کے اوپر جو پی ڈی ایم اس کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مریم نواز بھی، تو مہنگائی کے اوپر آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کے لیے نکلے گی عوام؟ دیکھیے یہ حکومت جب بات کرتی ہے نا
کہ جی ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جی عوام کہتی ہے کہ جی آٹے کی قیمت یہ ہوگی, بجلی کی قیمت یہ ہوگی, پیٹرول کی قیمت یہ ہوگی, چینی کی قیمت یہ ہوگی. تو گورنمنٹ جو مرضی کر لے, اس ملک میں مہنگائی اور ہونی ہے, پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھنی ہیں, بجلی کی قیمتیں اور بڑھنی ہیں, گیس کی قیمت ڈالر جو ہے وہ اور مضبوط ہوگا, روپیہ کم ہوگا, مہنگا ہو امپورٹڈ گیا. جتنی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور مہنگی ہوں گی. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو کرائسس آنے والی ہے, ابھی کرائسس پوری نہیں ہوئی, کرائسس آئے گی ابھی. یہ پریڈکشن بھی خطرناک ہے, اس پر ہمیں پروگرام ختم تو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا کریں, بات یہیں آ کر رکتی ہے کہ عوام کے مسائل کی نوعیت الگ کیوں ہیں اور حکومت کے مسائل الگ کیوں ہیں. ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ ایک بڑی تفریق ہے اس کے درمیان. بہرحال ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے, اس پر اپنا ویڈیو میسج دیجیے اور ساتھ ہی فیڈ بیک بھی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.